پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جنہیں فاٹا کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کے شمال مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہیں۔ ملک کے باقی حصوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی اپنے بچوں، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہتر تعلیم چاہتے ہیں۔ میں یہ بتاتے چلوں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، اور خاص کر جہاں سے ہمیں ڈیمانڈ آتا ہے وہ فیمیل اور گرل اسکولوں کا ڈیمانڈ آتا ہے، تو وہ ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ تعلیم ان کے لیے ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم فاٹا کے لیے ایک بڑا مسئلہ لڑکیوں کے اسکولوں میں تربیت یافتہ ٹیچرز کا نہ ہونا ہے۔ ٹیچنگ کے شعبے کو بڑی عزت دی جاتی ہے، خاص کر خواتین ٹیچرز کو۔ یہاں فاٹا میں خواتین کے لیے کوئی ایلیمنٹری کالج نہیں تھا۔ زیادہ تر پٹھان والدین اپنی غیرت اور روایات کی وجہ سے انہیں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت سی ٹیچرز کو پشاور اور دور دراز کے علاقوں سے روزانہ سفر کر کے یہاں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے آنا پڑتا۔ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن فاٹا نے پیشہ ورانہ تربیت کے حامل اساتذہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 1968 میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے 4 گورنمنٹ کالجز بنائے، جن میں سے ایک گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ایجوکیشن جمرود ہے۔ ہم نے جب پہلا سیشن سٹارٹ کیا تو اس میں ہمارے پاس 16 اسٹوڈنٹ تھے۔ ہمارے پاس ہاسٹل کے حالات بہت ابتر تھے۔ پہلے ہمارے بچے سیٹل کی سیٹس پر آیا کرتے تھے، اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہمارے بچے جو تھے اپنے ایریے میں ایک کالج میں آئے۔ ٹیچر ٹرینرز، آرام دہ ہاسٹل اور مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اچھی پیشہ ورانہ تربیت نہیں ملتی تھی، اس لیے یہاں تربیت کے لیے آنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ سن 2008 میں یو ایس ایڈ نے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کر کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنانے اور فیمیل ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو تمام تر سہولیات کے ساتھ ایک مثالی ادارہ بنانے کا آغاز کیا۔ گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی پرنسپل اور فیکلٹی ممبرز کو ٹریننگ دی گئی۔ فیکلٹی ممبرز کو ماسٹر ٹرینرز کے طور پر آغا خان یونیورسٹی پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر میں تربیت دی گئی۔ انتظامیہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ تکنیکی اعتبار سے ادارے کو درکار سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ایک خوبصورت سائنس بلاک تعمیر کیا گیا، جہاں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی الگ الگ تجربہ گاہیں ہیں۔ ان لیبز میں تجربات کے لیے ضروری اور جدید ترین آلات کے علاوہ دیگر کیمیکلز اور کٹس وافر مقدار میں فراہم کی گئی ہیں۔ ان لیبز میں ضروری سامان کی فراہمی کے علاوہ 120 ریفرنس بکس، 21 کمپیوٹرز اور LCD اسکرینز، ہیوی ڈیوٹی پاور جنریٹر، لینگویج ٹیچنگ مواد برائے کمپیوٹرز اور لینگویج ریسورس یونٹ اور دیگر متعلقہ سامان بھی دیا جا چکا ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی قلت تھی ایک اچھی سائنس لیب کی، اب اللہ کا فضل ہے، بہت اچھی لیب ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت دوررس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے آئندہ آنے والے سالوں میں، جو ہمارا پلان بھی ہے۔ ہاسٹل میں 120 خواتین اساتذہ کی رہائشی سہولیات و فرنیچر دیا گیا، اور یہاں مرمت و آرائش کر کے رہنے سہنے کا بہترین ماحول بنایا۔ کیونکہ مجھے گھر کی طرف سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو میرے بھائی نے یہاں آ کے اور یہاں کا ماحول دیکھا، ہاسٹل کا وہ ماحول دیکھا، اور کالج کا، اس کے بعد اس نے مجھے اجازت دی، کیونکہ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاسٹل میں بچے جو ہیں پہلے سے زیادہ ایزی فیل کرنے لگے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ بیڈز ان کے پاس اچھے ہیں، اسٹڈی ٹیبلز ہیں ان کے پاس اچھی چیئرز ہیں، نئی چیئرز ہیں۔ تھرو یو ایس ایڈ اور ہمارے ہائر اتھارٹیز نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یہاں پہ لیب اور ہر سسٹمز اتنے زیادہ پرووائڈ کیے ہیں، تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس بارے میں، اتنی ایموشنل ہیں، وہ اتنی خوش ہیں کہ وہ مجھے ڈیلی آ کے وہ یہی کہتی تھی، میڈم ہم کب لیب جا رہے ہیں کمپیوٹرز کے لیے۔ چونکہ ایجوکیشن میں اتنی زیادہ ہیلپ ان لوگوں کی آ رہی ہے یو ایس ایڈ کی طرف سے، اتنی بڑی ہیلپ کو دیکھتے ہوئے اب ہم مائنڈس چینج ہو رہے ہیں، اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے اسٹوڈنٹس کے۔
GCET में मुनासिब और मयारी सहूलियात मुहैया करने से तरबियत के लिए आने वाली खवातीन की तादाद हर नए कोर्स में बढ़ती ही जा रही है। डिप्लोमा के लिए 90 और बीएड में तादाद 32 तक पहुंच चुकी है। इस साल डिप्लोमा का रिज़ल्ट आया है तो हमारे 100% बच्चों ने फर्स्ट डे में ग्रेजुएट किया है डिप्लोमा इन एजुकेशन को। ये हमारे लिए एक बहुत खुशाइन सिंबल है और मेरे ख्याल है आने वाला वक्त जो है वो इससे बेहतर आएगा। इस इंस्टीट्यूट में तरबियत के लिए आने वाली लड़कियों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। USAID की हर शोबे में पेशेवराना तरक्की, लर्निंग एड्स और दीगर सहूलियात ने माहौल को तरबियत के लिए साजगार बना दिया है। हमें उस वक्त बहुत खुशी होती है कि जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए दोबारा हमारे पास आते हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं अनट्रेन थी, फिर मैंने 95 में ज्वाइन किया था और 96 में फिर इसी कॉलेज से मैंने CT का कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने BEd किया है और अब मेरे सर्विस तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गई है। अब मुझे इस ट्रेनिंग का मौका मिला है। बहुत अच्छे तासरात है और एक्साइटमेंट इतनी है सर कि उनको टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। वो लगे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं और एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, और उनको ये पता नहीं है कि टाइम है, चाय का टाइम हो रहा है कि ये हमें जो है तो रिसेस में ब्रेक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस वो अपने काम में लगे हुए। और इस तरीके से हमें सिखाया है कि हमें अपने तरीक़े तदरीस को मज़ीद बेहतर बनाने में बहुत हेल्प मिली। तो उसमें अगर हमारे टीचर्स आ जाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे मुश्किलात पेश नहीं आती। GCET में ज़ेरे तरबियत ख़वातीन असातिज़ा अपने बेहतर मुस्तक़बिल और फाटा में लड़कियों की अच्छी तालीम के ख्वाब की ताबीर पा रही हैं। USAID की मदद ने इस इंस्टीट्यूट को एक मिसाली इंस्टीट्यूट बना दिया है। यहाँ ज़ेरे तरबियत लड़कियों को क्वालिफाइड टीचर्स, लर्निंग एड्स, टेक्नोलॉजी और रहने के लिए आरामदेह हॉस्टल का हसीन इंतजाज मुहैया किया जा रहा है, जिसका मवाजना पाकिस्तान के किसी भी आला इंस्टीट्यूट से किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन बहैसियत उस्ताद के ये बहुत फ़ाल रोल अदा करेंगे और ये चेंज एजेंट होंगे और पोटेंशियल लीडर्स होंगे अपने अपने एरियाज़ में, है ना। और यही हमारा विज़न है, यही मिशन है, यही ऑब्जेक्टिव है।